بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو ہم نے پہلے 10 سیشن یا 10 پارٹ چھوٹے چھوٹے کمپلیٹ کیے تھے قرآن کے اوپر، لیٹ اس انڈرسٹینڈ قرآن، آئیں قرآن کو سمجھیں۔ اس سیشن میں ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ پہلے 10 سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم 10 سیشنز کی ریکیپ یا سمری جو ہم نے ورڈز اکٹھے کیے ہیں اس کو دیکھیں گے، تاکہ جب آئندہ یہ قرآن کے اندر یہ الفاظ آئیں تو ہم ان کو آسانی سے سمجھ سکیں اور پھر ہمیں معنی ٹرانسلیشنز قرآن کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیشن نمبر 1، جہاں پر ہم نے بات کی تھی قرآن کے ایک بہترین نام کے بارے میں جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کا نام وہ ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہے کرائٹیرین، پروف، ایویڈنس، ٹیسٹامنٹ، بینچ مارک، کسوٹی، تصدیق، جو حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ کر سکے۔ ایک سنویدھان ہے، کمپلیٹ ایک لیجسلیشن ہے زندگی کو جینے کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن یا فرقان۔ پھر قرآن یا فرقان کی کیا تعلیمات ہیں؟ سب سے پہلے پرائرٹی میں کیا کہتا ہے قرآن؟ سب سے پہلی صورت کے تھرو سورہ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ پڑھو، سیکھو، ٹو ریڈ، ٹو لرن، اقرأ، علمہ، ٹاٹ، سکھایا۔ پھر سیشن نمبر 3 میں ہم نے بات کی تھی قرآن کے ایک بہت بہترین سائنٹیفک پہلو نیورو سائنس کے بارے میں، جہاں پر سورہ العلق میں ہی ایک آیت ہے ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناسیہ کے بارے میں، پیشانی کے سامنے والا حصہ، الناسیہ، جھوٹی خطا کار پیشانی۔ اور یہ سائنس نے پروف کر دیا کہ برین کا یہ حصہ جو ناسیہ کہلاتا ہے، یہی اچھے برے تھاٹس، پلاننگ، پلاٹنگ، ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اللہ ہمیں اس ناسیہ کے تھرو ہماری ساری چیزوں کو بیان کر دے گا کھلا کھلا، کیا جھوٹ تھا، کیا سچ تھا، کیا ہم نے پلان کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ناسیہ کے تھرو ڈیفائن کی تھی ہم نے سیشن نمبر 3 میں۔ سیشن نمبر 4 میں ایک اور سائنٹیفک پہلو تھا قرآن کا، جو اللہ نے بتایا ہے قرآن کے تھرو کہ پہاڑوں کو ہم نے کھوٹے کی طرح زمین پر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین کا بیلنس یا سنتلن بنا کر رکھیں۔ تو یہ 4 ورڈ ہیں اس کے لیے، رواسیہ، جبل، اوتادا، ارساہا۔ رواسیہ فرم ماؤنٹینز، دڑ پروت، دڑ پہاڑ، اٹل پہاڑ۔ جبل بہت پاپولر ورڈ ہے، پہاڑ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اوتادا پیگز، کھوٹے کی طرح۔ ارساہا سیٹ فرملی، فکس فرملی، مضبوطی سے گاڑ دیا، پیگز کھوٹے کی طرح گاڑ دیا۔ تو یہ زمین کے بیلنس کو بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ سائنس بھی کہتا ہے کہ ملینز جو ارتھ کویک ہیں وہ زمین کے نیچے آتے رہتے ہیں، بہت کم انٹینسٹی کی ہے، تو پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو بنا رکھا ہے۔ جب قیامت آئے گی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، یہ بیلنس ٹوٹے گا، اور نیچرل سی بات ہے، اس بارے میں کافی ڈسکشن ہوا تھا۔ اس کے بعد سیشن نمبر 5 میں بات ہوئی تھی اچھی اور بری چیزوں کے بارے میں، اور پھر ایز اے امت ہماری کیا پورے سماج یا سوسائٹی کے لیے ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اچھی اور بری چیز جو ہے وہ ایک سی نہیں ہو سکتی۔ خبیث، وکڈ، بیڈ، ایول، دشت، خراب، اشدھ، ناپاک، اور پیور، طیب و طیب، اچھا اور برا کبھی ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے اچھائی بہت کم ہو، کم دکھائی دے، لیکن اچھائی ہوتی ہے۔ برے فیشن، برے کلچر، ان کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ وائی؟ بیکاز میجورٹی ان کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہے۔ بات بھی ہوئی تھی دہیج پرتھا کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فیشن ہیں، سود خوری کے بارے میں، جس کو اسلام سرے سے نکارتا ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ اور عذاب کی طرح دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایز اے امت بالمعروف اور منکر، اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ کنتم خیر امت، اگر آپ کو یاد ہو کہ تم ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا، تم لوگوں کو اچھائی کے لیے پروموٹ کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ بات ہوئی تھی سیشن نمبر 5 میں۔ سیشن نمبر 6 میں رمضان، اگر آپ کو یاد ہو، رمضان کے مہینے کی ویلیو، رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے رمضان میں کسی بھی مسافر کو، کسی بھی مریض کو کیا آسانیاں دی ہیں وہ بتایا گیا تھا۔ الشہر، شہر، منتھ، مہینہ، مہینے، یسرا، ایز، آسانی، اسرا، ہارڈ شپ، سختی۔ پھر بات ہوئی تھی سیشن نمبر 7 میں شفا اور دوائی کے بارے میں، جہاں ایک حدیث بھی بیان کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کی شفا ساتھ ساتھ نہ اتاری ہو۔ صحیح حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا، اور ایک آیت قرآن کی سورہ النحل سے، جہاں مدھو مکھی کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ جا اور تو الگ الگ پیڑوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے شہد اکٹھا کر۔ وہ شہد ہم نے شفا کی طرح بنایا۔ اللہ نے گویا ہنٹ دیا سمجھنے والے لوگوں کے لیے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ ہنٹ دیا کہ آپ اپنی شفا، اپنی صحت کے لیے
جو بھی سائنٹیفک ویکسینز تیار ہوتی ہیں، دوائیں تیار ہوتی ہیں، ان کے پروف ایویڈنس اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اس میں کسی طرح کا وہم جھجک نہ دکھائیں. تو نحل مکھی، شہد کی مکھی، شجر پیڑ یا ورکش کے لیے، ثمرات ثمر سے بنا تھا پھل، الوانو رنگ کلرز. ٹھیک ہے، تو یہ سیشن نمبر 6 اور 7 کی ٹیچنگ تھی. سیشن نمبر 8 میں سب کے نبیوں کے ساتھ کچھ ان کی کتابیں اتاری. جو کتابیں ہمیں معلوم ہیں وہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور. حد یہ ہے کہ بہت ساری ریسرچ چل رہی ہیں ویدوں کو بھی. یہ میکس ملر کی تھیوری ہے، ریسرچ ہے، کہتی ہے جو کاربن ڈیٹنگ کے حساب سے بتاتی ہے کہ شاید یہ جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں یہ قوم نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے. تو یہاں اللہ نے ایڈریس کیا یا اہل الکتاب کر کے، اے کتاب والوں، او پیپل آف دا بک، اے اہل کتاب، کلمتن، آؤ ایک ایسی بات پہ ہی آ جاؤ جو تم میں اور ہمارے بیچ میں سمان ہو. وہ سمان بات کیا ہے؟ سبھی مذہبوں کا فنڈامنٹل جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے وہ کیا ہے؟ سبھی ایک خدا کو مانتے ہیں. پھر یہ شرک کہاں سے آیا؟ ہمارے اندر بھی بہت سارے طبقے ایسے ہیں جو شرک کے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا، لا شریک لہ، ہاں اللہ واحد ہے. تو یہ مذہب کے اندر جو نئے نئے ٹوسٹ اور ٹرن آئے، یہ کہاں سے آئے؟ توریت، زبور، انجیل. حد یہ کہ وید بھی یہ کہتے ہیں کہ ایشور، اللہ، بھگوان، گاڈ ایک ہی ہے، ایک ہی انٹائٹی ہے، الگ الگ نام سے پکار لیں آپ، لیکن جو واحد ہستی ہے وہ تو وہی ہے. ٹھیک ہے، بیننا و بینکم، کلمتن بات کے بارے میں ہوئی تھی، ایک بات پر آ جاؤ. بیننا و بینکم، جو تمہارے ہمارے بیچ میں، بازونا بازن، کامن ہو، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کم سے کم اسی بات پہ تیار ہو جائے، کوئی شرک نہیں کرے گا، اللہ کو واحد مانے گا. جب اللہ ایک ہے، ہم نے سب نے اس بات پہ، ہمارے مذہبوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے. اور گاندھی جی کا کوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں سبھی کے ایک بیسک فنڈامنٹل ٹروتھ ہی دیکھتا ہوں ہر مذہب کے اندر، کہ سبھی ایک ایشور پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ، ایک بھگوان، ایک گاڈ پہ یقین رکھتے ہیں. اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کب ایسا ہوگا کہ سبھی لوگ ایک ہی مذہب کو فالو کریں گے. قرآن کی اس بارے میں بھی آیت ہیں کہ دین تو اسلامی ہے جو ہم نے اتارا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہے قرآن کے اندر کہ اگر ہمیں ایک ہی مذہب میں پیدا کرنا ہوتا تو ہم سب کو ایک جیسا بناتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیوں کے طور پر. ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز میں بہت زیادہ اننیسیسری ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہیں تربیت کی ضرورت ہے تو آپ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ کے، جس پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ذہین اور بہتر آدمی ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں ان بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں. لیکن پہلے چھوٹے چھوٹے فنڈامنٹل اپنے بیسکس کلیئر کریں آپ قرآن کے بارے میں، تب آگے بڑھا جا سکتا ہے. نیکسٹ پھر سیشن نمبر 9 اور 10 تھوڑے سے آپ دیکھ رہے ہیں 9 10 میں تھوڑے سے لفظ جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، تاکہ ہم، کیونکہ لرننگ جیسے ہماری فاسٹ ہوگی ویسے ویسے ہمارے ورڈز بھی تھوڑے سے پھر ایکسٹرا بڑھیں گے. کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ورڈز کو جن کو ہم ابھی تک نظر انداز کر رہے تھے، لائک فار ایگزامپل ارضا بہت جگہ یوز ہوا ہے، زمین جیسا عربی کا ورڈ جو ہے، فل ارض والارض، یہ سب چیزیں یوز ہوئی ہیں بہت بار. تو سیشن نمبر 9 میں بات کی تھی ہم نے اللہ کے ایک بہت بڑے معجزے، آسمانوں کے بارے میں، اسپیس سائنس کے بارے میں. سماواتی آسمانوں کو ہم نے بنا کسی پلر کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر سورج اور چاند کو کام پہ لگایا، اور سبھی اپنی ایک اسپیڈ کے ساتھ ایک آربٹ کے اندر ریوالو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپس میں ٹکرا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی سمجھدار لوگوں کے لیے. سماوات، اسکائز، امد، پلر، شمس، سورج کے ساتھ قمر، شمس قمر کے ساتھ بہت بار یوز ہوا ہے قرآن میں، سن اور مون کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ سبھی ایک آربٹ میں موو کر رہے ہیں. اور بہت لمبے ٹائم تک یہ تھیوری رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے مانا کہ ارتھ جو ہے اسٹیشنری ہے، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ سورج اسٹیشنری ہے، باقی پلانٹ گھوم رہے ہیں. لیکن قرآن نے Day 1 سے کہہ دیا تھا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، اس کے ہماری گلیکسی میں جو پلانٹس ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں، چاند بھی گھوم رہا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے، یا اللہ کے کلام نے پہلے ہی بیان کر دی. اس کے بعد پھر سافٹ اسکلس، لاسٹ سیشن جو بات کی تھی سافٹ اسکلس یا انسان کی باڈی لینگویج کے بارے میں اللہ نے بات کی، اور بہت ہی جنرل طریقے سے ہمارے اپنے الفاظ میں بات کی کہ گھمنڈ میں گال مت پھلاؤ، زمین پر اکڑ کے مت چلو. یہاں تک ہے کہ اتنا اکڑ کے مت چلو، کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ کیا تم پہاڑوں کو گرا دو گے؟ کیا تم پہاڑوں کی اونچائی جیسے ہو جاؤ گے؟ تو خدہ گال کے لیے، چیکس کے لیے تھا. ارضا زمین، مرحا اکڑ کر، مختال شیخی باز، شیخی خورا، بریگرٹ اس کے لیے ورڈ آیا تھا. الاسواتی صوت، آواز کے بارے میں بات ہوئی تھی. آواز، بیلنس ایکٹ، آواز کو آپ کو
اتنی رکھنی ہے جو دوسرے کو سنائی بھی دے، ناگوار بھی نہ لگے. اور پھر بری آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ الحمار، حمیر، گدھے کی آواز ہے. تو یہ 10 کے 10 سیشن ان 3 سلائڈ سے کمپلیٹ ہوتے ہیں. آپ چاہیں اگر آپ کو دل کرتا ہے تو ان کی کبھی بھی آپ رکھے، میں ڈسکرپشن میں یہ سلائڈز بھی ڈال دوں گا، اگر آپ پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں تو یہ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر سیشن نمبر 11 کے لیے تیار رہیں. 11 to 20، اس کے بعد پھر 11 to 15 کچھ کریں گے، اس کے بعد اس کے ریکیپ کے بارے میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ یہ پریکٹس، اس میں اچھی فیڈ بیک مجھے مل رہی ہے، مجھے موٹیویشن مل رہا ہے. آگے بھی اس کو شیئر کرتے رہیں آپ، اور اللہ نے چاہا تو آپ سب لوگوں کو اللہ میں قرآن کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے، اور ہم اس سے کہ لاجیکل یا سائنٹیفک نسخے کو بھی دیکھ سکیں. اور پھر جب آئندہ ہم پڑھیں تو کم سے کم ہمیں یہ مزہ آ رہا ہو پڑھتے ہوئے کہ ہمیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ معلوم ہے. خدا حافظ، السلام علیکم.